اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مبارک میں ارشاد فرمایا کہ نہ مال اس دن فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے، مگر جو اللہ کی بارگاہ میں سلیم و پاکیزہ دل کے ساتھ آیا یہ چیز اسے فائدہ دے گی۔ اخلاق اہل بیت علیہ السلام کے اعتبار سے اس آیت کے ضمن میں آپ سے بات چل رہی تھی، تو دل کو پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام امور پہ غور و فکر کریں کہ جن امور کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثر ہے ہمارے دل کے اوپر۔ اگر ماں باپ نیک ہوئے، حلال رزق کھایا، زندگی طاعت پروردگار میں گزری، تو یقیناً جو ہماری اولاد ہوگی وہ بھی یقیناً ان کے اوپر اس چیز کا اثر مرتب ہوگا۔ لہذا دل کو سلیم رکھنے کے لیے یہ پہلا مرحلہ تھا کہ انسان گناہوں سے بچے، تمام گناہوں سے بچے، تمام واجبات کو ادا کرے، نہ صرف اس لیے کہ اسے جہنم سے بچنا ہے، نہ صرف اس لیے کہ اسے جنت کا حصول کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں اللہ جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ بھی ہم چاہتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے پاس موجود ہے، وہ قدرت رکھتا ہے اور وہ ہماری مصلحتوں کو، ہمارے فائدوں کو بھی جانتا ہے، جو چیز ہمارے لیے ضرر رساں ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا ہم کیوں نہ اس سے ہی تعلق بنا لیں کہ جو سب کچھ ہمیں دے سکتا ہے اور دے رہا ہے، بغیر مانگے دے رہا ہے، دنیا بھی دے رہا ہے، آخرت بھی دے گا، کیوں ہم ایسے راستوں پہ چل پڑیں کہ جو ہمیں اس ہستی سے دور کر دیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہے۔ تو پھر کون اور ہے جو ہماری مشکلوں کو حل کر سکتا ہے؟ وہ راستے جو ہماری مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں وہ اللہ نے محمد و آل محمد کو بنایا ہے، وہ محمد و آل محمد کے ذریعے وہ راستے ہمیں بتائے ہیں کہ جس سے ہم اللہ کا قرب بھی پا سکتے ہیں، اللہ کو حاصل بھی کر سکتے ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنی زندگی کی قیمت لگا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو ویلیویبل کر سکتے ہیں، اپنے دل کو سلیم رکھ بھی سکتے ہیں، سلیم بنا بھی سکتے ہیں، پاک رکھ بھی سکتے ہیں، پاکیزہ بنا بھی سکتے ہیں۔ تو لہٰذا دل کو سلیم رکھنے کے لیے یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد جب بچے کی حالت حمل میں ہوتا ہے، اس وقت ملاحظہ کیا گیا کہ اگر ماں قرآن کی آواز سنتی رہی ہو تو بچہ اور زیادہ باکمال پیدا ہوتا ہے، اس کا دل اور زیادہ پاکیزہ و باکمال ہوتا ہے، اور وہ بچہ چھوٹی عمر میں نہ صرف قرآن کو حفظ کر لیتا ہے بلکہ ہر بات کا جواب قرآن کی آیت سے دیتا ہے۔ یہ ماں باپ کی نیکی، دو اہل علم حضرات، ماں بھی عالمہ باپ بھی عالمہ، اور ماں حالت حمل میں قرآن سنتی رہتی تھی، حتیٰ کچن میں بھی ہوتی تو قرآن کی آواز اس کے کانوں پہ آ رہی تھی۔ اس کے بالعکس اگر کسی ماں کے کانوں کے اوپر گانوں کی آواز آ رہی ہو، معصیت کی باتیں چل رہی ہوں اس کی زبان کے اوپر، اس کی آنکھ خدا کی نافرمانی مشغول ہو، تو تباً اس کے بچے کے اوپر بھی یہ چیزیں اثر انداز ہوں گی، اور وہ دل صحیح و سلیم نہیں رہے گا، پاکیزہ نہیں رہے گا، اس کی پاکیزگی کے اوپر اثر ہوگا۔ وہ بچہ کتنا پاکیزہ تھا
وہ ماں کتنی عظیم و پاکیزہ و عفت و طہارت و عصمت کی مالک کا تھی کہ جس کے لیے کعبے جیسی مقدس جگہ کا دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ اللہ نے دیوار کو ہی شگافتہ کر دیا کہ آؤ یہ بچہ اس قابل ہے، اتنا عظیم ہے، اور اس کی ماں اتنی پاک و پاکیزہ ہے، اتنی طہارت کی مالکن ہے کہ اس بچے کی آمد جو ہے اس کعبہ مطہرہ کے اندر ہونی چاہیے۔ تو بارکیف یہ پہلا مرحلہ ہے، ماں باپ کا پاک و پاکیزہ ہونا ہر گناہ سے، اور پھر جو ہے حالت حمل میں بچے کو کہ ماں اس ایسے ماحول میں رہے، ایسی عبادتوں میں رہے، ایسے ذکر خدا میں رہے کہ اس بچے کے نفس اور روح کے اوپر طہارت کے اثرات زیادہ مضبوط ہوں، طہارت زیادہ کمال کی طرف جائے۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا باکمال دین ہے، کتنا بامعرفت دین ہے، کتنا رحمت سے پر دین ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، یہ بات مستحب قرار دی گئی۔ اب سوچنے کی بات ہے، دنیا والوں سے یہ بات پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اگر بچہ عالم ارواح میں معرفت ہی نہیں رکھتا، اور جب دنیا میں وہ آئے اسے کسی چیز کی معرفت ہی نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، رسول کی معرفت اگر نہیں ہے، اہل بیت کی معرفت نہیں ہے، تو پھر یہ اذان و اقامت بے معنی ہے۔ پھر کیوں اسے وہ چیزیں یاد دلائی جا رہی ہیں؟ طبعاً اس کی روح کے اندر وہ معارف موجود ہے جو اسے آتے ہوئے بھی یاد دلائے جا رہے ہیں، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں اس کے کندھے ہلا کر اسے تلقین کی جاتی ہے، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ کے اس عہد کے اوپر تم ہو نا، تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے جو تم نے عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ، توحید کا جو عہد کیا تھا، آخری نبی کی نبوت کے اقرار کا، ائمہ کی امامت کے اقرار کا، قیامت کے اقرار کا، یہ وہ عہد ہے، یہ وہ پاکیزگی ہے، یہ وہ معرفت ہے جو بچہ آتے ہی جب دنیا میں آتا ہے اس کو یاد دلائی جاتی ہے وہ چیزیں۔ اور ورنہ اس حدیث کا کوئی معنی نہیں رہے گا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے علم حاصل۔ گود میں ابھی بچہ آیا ہے تو علم شروع ہو گیا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، علی اور اس کی اولاد حجت خدا ہے، اور نماز بہترین عمل ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، و فلاح کی طرف، حی علی خیر العمل کی طرف آؤ، نیک عمل کی طرف۔ اب تو دنیا میں آ رہے ہو، عمل کی طرف آؤ، عقیدہ پہلے ہے پھر عمل ہے، بدایہ بھی توحید سے، نہایہ بھی توحید سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے وہ پاکیزگی دل کی، ان چیزوں میں پاکیزگی ہے جو اذان و اقامت کہہ کے اسے یاد دلائی جا رہی ہے، انہی چیزوں کی معرفت میں، انہی چیزوں پہ قائم رہنے میں، انہی اعمال خیر میں، فلاح میں، نماز میں، انہی سب چیزوں میں فلاح ہے، انہی میں قلب سلیم بنتا ہے، انہی سے قلب سلیم رہتا ہے، انہی سے دل پاک و پاکیزہ رہتا ہے، آتے ہی اسے تربیت دی جا رہی ہے۔ یہ اسلام کی باکمال لطف و کرم و رحمت ہے کہ اسے یہ چیز آتے ہی اس کی پاکیزگی کو باقی رکھنے کے لیے دوبارہ یاد دلائی جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔